سبحان اللہ. شبیر باغ خلد کا ایسا درخت ہے، یاد نہیں آئے گا دوسرا مسئلہ. شبیر باغ خلد کا ایسا درخت ہے جس کی ہوا سے روح مسلمان مست ہے. شبیر باغ خلد کا ایسا درخت ہے جس کی ہوا سے روح مسلمان مست ہے. اور تشنا لبوں نے ہوٹھ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. حضرات ذرا یا حسین ایک بار کہیے تو ہاتھ اٹھا کر. جن کا ہاتھ سلامت ہے ہر کوئی اٹھا لے، کہیے یا حسین. اور ایک بار بولیے یا حسین. اور اب یہ 4 مصرے اور یاد آ گئے، اسے سن لیجیے. دیکھتے ہیں کون مائی کا لال چپ رہتا ہے. زمزم بھائی توجہ چاہوں گا. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. بولیے بولیے سبحان اللہ بولیے. ہاں ڈسٹرب نہ کیجیے. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے. اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے. جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربو بلا. جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. حضرات ابھی بھی ذرا میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، تھوڑا اور جوش سے بول دیجئے سبحان اللہ. اور 4 مصرے میں دے رہا ہوں بالخصوص جناب زمزم فتح پوری صاحب کی شاعری کے قدموں کو بوسہ دے کر، اور جناب اختر پرواز صاحب کے فکر و فن کے دستبوسی کرتے ہوئے، اور جناب اجمل حشمتی صاحب کی شعور آگہی کے مزار پر چادر پوشی کرتے ہوئے میں صرف یہ 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا کہ کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں. ذرا بول دیجئے لگ کے سبحان اللہ. کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں. ہر فرد رو رہا ہے تلاش حسین میں. اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. حضرات مجھ کو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ گیر میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یا تو میں آپ کے لیے انجانا ہوں یا تو آپ میرے لیے انجانا ہے. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. اور 4 مصرے اور زمزم بھائی یاد آ گئے کہ قبروں کے لیے اپنی زمین خود ہی خریدیں. قبروں کے لیے اپنی زمین خود ہی خریدیں. دنیا میں کہیں ایسے مہاجر نہیں آتے. اے نہر فرات چوم لے اصغر کے قدم کو، ساحل پہ کبھی ننھے مسافر نہیں آتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ساحل پہ کبھی ننھے مسافر نہیں آتے. اور اگر اجازت دیجئے تو 4 مصرع اور یاد آ گیا. سنیے گا، سنیے گا، لیکن میری طرف دیکھنا ہوگا. میری طرف دیکھنا ہوگا. نانا سے جو کیا، نانا سے جو تھا وعدہ نبھایا حسین نے. میری طرف دیکھیے گا تب شعر سمجھ میں آئے گا. نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے، گھر بار راہ حق میں لٹایا حسین نے. سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، ابے سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. اور 4 مصرے اور یاد آ گیا. سنیے گا. سلام ہو بھائی. آپ لوگ بھی کہہ دیجیے سبحان اللہ.
زمزم بھائی یہ 4 مصرے دیکھیے یاد آ گئے کہ تمام لگتا ہے حضرت قاری ملت کہیں سے دیکھ رہے ہیں، فیض کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو 14 مرتبہ مدینہ دیکھ چکا ہوں، 1 مرتبہ ہم کو کیوں نہیں دیکھ؟ سبحان اللہ، بہت اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ سال بھر کے بعد آیا اس لیے 14 ہے، مجھ کو یاد ہے 15 مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ 4 مصرے سنیے کہ تمام حرف جلی و خفی حسین کے نام، تمام حرف جلی و خفی حسین کے نام، وفا خلوص مروت سبھی حسین کے نام، اور چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام۔ حضرات اب ذرا اور میرے اور ذہن و فکر کو ذرا میرے قریب لائیے تو میں کچھ باتیں عرض کروں۔ دیکھیے ہم بھی اس روئے زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، بس ذرا سی 5 منٹ مجھ کو سنبھال لیجئے۔ میں بھی اس روئے زمین پر پیدا ہوا، اجمل حشمتی بھی پیدا ہوئے، اختر پرواز بھی پیدا ہوئے، زمزم فتح پوری بھی پیدا ہوئے، آپ بھی ہزاروں مرد اور عورتیں پیدا ہوئے، مگر ہماری پیدائش ہے ایک وقت مقررہ تک، ہماری موت آئے گی، ہمارا نام رہے گا کہ نہ رہے گا یہ رب کائنات جانتا ہے، خدا کی قدرت جانتی ہے۔ اس روئے زمین پر کم سے کم پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ سورج پیدا ہوا، اس کی روشنی کا جواب نہیں ہے، چاند پیدا ہوا، اس کے حسن کا جواب نہیں ہے، ستارے پیدا ہوئے، اس کے جمال کا جواب نہیں ہے، آسمان پیدا ہوا، اس کی بلندی کا جواب نہیں ہے، زمین پیدا ہوئی، اس کی ہریالی کا جواب نہیں ہے، سمندر پیدا ہوا، پانی کی روانی کا جواب نہیں ہے، علم پیدا ہوا، اس کی آگہی کا بھی جواب نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مگر سورج روشنی کے لیے جانا جاتا ہے، پر 12 گھنٹوں کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، چاند حسن والا کہلاتا ہے، مگر ایک رات کے بعد جب دن آتا ہے تو چاند کہاں گیا پتہ نہیں چلتا ہے، ستاروں کا بھی پتہ نہیں چلتا، ہم زندہ ہیں احساس ہو رہا ہے، مر جاتے ہیں ہمارا بھی پتہ نہیں چلتا، مگر اس روئے زمین پر ایک بیٹا ایسا بھی پیدا ہوا جس کا نام حسین رکھا گیا۔ پیدا ہوا تو حسین ہے، فاطمہ کی گود میں ہے تو حسین ہے، علی کے پاس ہے تو حسین ہے، حسن کے پاس ہے تو حسین ہے، زینب کے پاس ہے تو حسین ہے، مصطفیٰ کی گود میں ہے تو حسین ہے، کعبہ میں ہے تو حسین ہے، صفا میں ہے تو حسین ہے، مروا میں ہے تو حسین ہے، مینا میں ہے تو حسین ہے، مزدلفہ میں ہے تو حسین ہے، عرفات میں ہے تو حسین ہے، مدینہ میں ہے تو حسین ہے، جنت البقیع میں ہے تو حسین ہے، سفر میں ہے تو حسین ہے، قیام میں ہے تو حسین ہے، کربلا میں گیا تو حسین ہے، جنگ کر رہا ہے تب بھی حسین ہے، مگر حسین کا مرتبہ ابے زندہ تھا تب بھی حسین ہے، اور آج شہید ہو گیا تب بھی میرا حسین ہے، زمانہ اسے مٹا نہیں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زمانہ اسے مٹا نہیں سکتا نا، نہیں مٹا سکتا۔ آپ بھی ابھی بھی آپ کا ذہن لگتا ہے ادھر ادھر، اور قریب آئیے، ذہن میری طرف کیجیے۔ میں بہت سیدھے سادے اندازے میں تقریر کروں گا، میں بہت سیدھے سادے اندازے میں تقریر کروں گا۔ بچے بہت پیدا ہوئے اس روئے زمین پر ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، ایسے چپ ہیں جسے لگتا ہے کہ کوئی بال بچہ آئیے نہیں ہے۔ بولو بچے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں ایک بات تھکے چھپے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی ہیں، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا سمجھو، مسجد نبوی میں اکیلے ٹہل رہے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے، بے قراری سے پیروں پہ اچھل اچھل کر مسجد نبوی کے باہر دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں حضور کی چچی سیدہ ام الفضل آتا، یا رسول اللہ کیسی بے قراری؟ کہیں ام الفضل میں باپ ہوں، فاطمہ بیٹی ہے، سبحان اللہ، اور میں باپ ہو کر اپنی بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا کہ کیا حال چال ہے، مگر میرا علم کہتا ہے کہ آج میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اے ام الفضل تو عورت ہے، فاطمہ بھی عورت ہے، جا کے معلوم کر عورت کا حال، عورت معلوم کرے، جا پتہ لگا۔
سیدہ ام الفضل گئی ہیں، جیسے ہی فاطمہ الزہرا کے آنگن میں قدم رکھا، کیا دیکھ رہی ہیں؟ فاطمہ سمٹی سمٹائی بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں چاند سا بیٹا نظر آ رہا ہے، خوبصورت سا بیٹا نظر آ رہا ہے، اور فاطمہ کی گود پر یہ بیٹا ایسا نظر آ رہا ہے جیسے تاکہ حرم میں چراغ جگمگا رہا ہو یا رحل پہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ سیدہ فاطمہ کی گود میں بیٹا دیکھ کر ام الفضل کہتی ہے، اے بیٹی فاطمہ، کتنی دیر پہلے تیرا یہ بیٹا پیدا ہوا؟ سیدہ ام الفضل کو جواب ملا، چند منٹ پہلے پیدا ہوا۔ عورت نے عورت کو عورت کی نظر سے دیکھا اور فرماتی ہے، بیٹی سچ بتا، کتنی دیر پہلے یہ بیٹا پیدا ہوا؟ کہا تو چند منٹ پہلے۔ پھر عورت نے عورت سے کہا، اے تو بھی بیٹا جن رہی ہے، میں نے بھی بچوں کو پیدا کیا ہے، میں نے بھی بچوں کو جنا ہے، نہ جانے کتنے بیٹے اور بیٹیاں جنم لی ہے۔ میں جانتی ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلے بھی گندگی آتی ہے، بعد میں بھی گندگی آتی ہے، پہلے بھی کچھ مادے آتے ہیں، بعد میں بھی کچھ مادے آتے ہیں، پہلے بھی خون اور پانی ہوتا ہے، بعد میں بھی خون اور پانی ہوتا ہے، مگر اے فاطمہ، آج تیرا بیٹا پیدا ہوا، کہیں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی خون اور پانی نہیں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے، میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہی ہو۔ پیٹ میں درد ہوا، آنکھوں کو بند کیا تو میرا چاند زمین پر مسکرا رہا تھا، اٹھا کر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا ہے، کوئی خون اور پانی نہیں آیا ہے۔ سیدہ ام الفضل دوڑی گئی، یا رسول اللہ، غضب ہو گیا، آپ کی بیٹی نے تو انقلاب کا نعرہ لگا دیا، عورت کی فطرت کے سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ شریعت کا دستور ہے عورت بچہ جنم دے گی تو ان منزلوں سے گزرنا ہے، مگر فاطمہ نے بیٹا جنم دیا ہے، نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی ہے، نہ پہلے گندگی نہ بعد میں گندگی۔ تب نبی نے کھول لیا ہے اور اٹھا کر فرماتے ہیں، اے ام الفضل بتانا، جب کسی پھول کی ڈالی پر کوئی پھول کھلتا ہے تو کیا پہلے بھی پانی ٹپکتا ہے، بعد میں بھی پانی ٹپکتا ہے؟ سیدہ ام الفضل کہتی ہے، نہیں یا رسول اللہ، نظر دیکھتی رہتی ہے، شاخے گل پہ گلوں کا تبسم نظر آ جاتا ہے، نہ پہلے پانی نظر آتا ہے نہ بعد میں پانی نظر آتا ہے۔ تب مصطفیٰ نے لہک کر کہا، اے ام الفضل، فیصلہ کر، جب دنیا میں پھول کی ڈالی پر پھول کھلے، نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی، آج تو جنت کی ڈالی میں پھول آ گیا ہے، آج تو جنت کے پیڑ میں پھول آ گیا ہے، اب بتاؤ کیسے یہاں پانی ہو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین پیدا ہوا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت علی لے کر آئے، نبی کی گود میں دے دیا، نبی کی گود میں دے دیا۔ حضور نے داہنے کان میں ہاتھ لگایا، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری نرمی کو مت دیکھیے گا، میں اپنے اعتبار سے نرمی گرمی کروں گا۔ آپ کی تقریر کا مطالبہ جب میں مکمل فٹ ہو گیا ہوں گا تو داہنے کان میں ہاتھ لگائے، آذان پکارے، حضور نے آذان پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچو کہ بلال اذان دے تو مصطفیٰ امامت کرے، آج مصطفیٰ اذان دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کرو جملے پر، آج نبی اذان دے رہے ہیں، اے حسین میں اذان دے رہا ہوں اس لیے کہ آج سے تیری امامت شروع، تو رہے گا تب بھی امامت، شہید ہو جائے گا تب بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ۔ دنیا کا کوئی بھی مائی کا لال تیری امامت کو نہیں چھین سکتا ہے حسین، آج میں آزان دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حسین پاک کی آنکھیں بند ہے، صرف لبوں پہ مسکراہٹ ہے، نبی نے آزان کے کلمات ادا کیے، اس کے بعد ارشاد فرمایا، زمزم بھائی حسین، یہ تیرے نانا رحمت للعالمین کی آواز تیرے کان میں گئی ہے، یہ مراد المشتاقین کی آواز گئی ہے تیرے کان میں، یہ طٰہٰ اور یاسین کی آواز گئی ہے، حسین میری آواز کی آبرو رکھنا۔ تب حسین پاک نے آنکھیں کھول کر اپنے نانا کو دیکھا اور مسکرا کر اپنی زبان میں کہا، اے نانا جان، یقیناً اس کی آبرو رکھوں گا اور اس آواز کا خیال رکھوں گا۔ تو رسول نے مسکرا کر سوال کیا، حسین میری آواز کا بھرم کیسے رکھو گے؟ تو ننھے حسین نے نانا کی گود میں جواب دیا، یا رسول اللہ، جب سے قرآن نازل ہوا نہ جانے کتنے لوگوں نے تلاوت کیا ہوگا، کوئی مسجدوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد نبوی
मदनी में पढ़ रहा है, कोई काबा में पढ़ रहा है, कोई मीना में पढ़ रहा है, कोई अराफात में पढ़ रहा है, कोई मुज़दलिफा में पढ़ रहा है, कोई मज़ारों में पढ़ रहा है, कोई खानकाहों में पढ़ रहा है। मगर ए नाना जान, मेरे कान में आपकी आवाज आई है, मैं ऐसी जगह कुरान पढ़ूंगा जहां कोई कुरान नहीं पढ़ता है, जहां कोई कुरान नहीं सुनाता है। बचपन के आलम में हुसैन ने कहा, नाना जान मत घबराइए, सबने जमीन पर बैठकर कुरान पढ़ा, हुसैन मेजे पे चढ़कर कुरान पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आजम, नारे तकबीर। और जरा ज़हन को मेरे करीब कीजिए, मैं पहले अपनी तमहीद पहले पूरी करता, फिर मैं शहादत दूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत फरमाइशें की हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तौफीक दे के किसी का दिल मुझसे न टूटे, किसी का दिल न टूटे। हुसैन बोलिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मैं कलकतिया मौलवी हूं, जबरदस्ती बुलवाऊंगा। हुसैन हैं, फिर देखने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको देखिए भी, सुनिए भी, इस वक्त तो वाकई सबसे खूबसूरत मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं। आप चाहे जितने गोरे रहिए, मगर इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत थोड़ी आप हैं। इस वक्त तो पूरे मजमे में सबसे खूबसूरत मैं हूं, मुझसे खूबसूरत इस वक्त कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरा अपना ईमान है कि 5 वक्त की अजान देकर बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं, तो हुसैन का जिक्र करके मैं क्यों नहीं खूबसूरत लग सकता। जब तक मेरी जबान पे हुसैन का जिक्र है, अभी सबसे खूबसूरत। फिर एक बार कहिए, हुसैन हैं, नबी की तरबियत में पले बढ़े, पांव पांव चलने लगे। अचानक घर से बाहर निकले, कलेजा थाम के भी रखिएगा, रुमाल और गमछा हो तो निकाल भी लीजिएगा, थाम के रखा। हुसैन पाक ने अपना कदम घर के बाहर निकाला, देखा बिस्तर खाली है। बाबा जान, हिजरत की सब रसूल की अमानतों को अपने कलेजे में समेटने वाले अली नहीं है, बिस्तर खाली है बाबा अली का। हुसैन बच्चे हैं, उछल कर बाबा के बिस्तर पर बैठे और ऐसे बैठे जैसे कोई राजा अपने तख्त पर बैठा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद मिनट नहीं हुए थे कि भूखा मारा आया और आते आते सीधे पेट से कुर्ता हटा दिया। कहे, हुसैन मैं 3 दिन का भूखा हूं, खाना खिला दो। हुसैन ने देखा, उछलकर जमीन पर हाथ बांध के खड़े हो गए। फरमाते हैं, आप मेरे मेहमान और बिस्तर पर बैठो। बिस्तर पे बैठाया, कहा मां को कह के आता हूं, इंतजाम में देर लगेगी, सब्र करो। वाह वाह, कैसा साबिर है कि पहला सबक जो कौम को दे रहा है वो सब्र करने का। जरा सी तवज्जो दीजिएगा, सब्र करो। गए अंदर दौड़े दौड़े, अम्मी जान मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। का बेटे क्या मिल गया? का जिसकी तमन्ना में जी रहा था वो तमन्ना मिल गई, जिस अरमान में जी रहा था वो अरमान मिल गया। क्या मिला? का जब से मैंने आंखें खोली है, मांगता कोई भी आया है, या तो नाना से मांगा है या तो बाबा से मांगा है, आज पहली बार किसी ने मुझसे मांगा है। लगता है मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया है। आज कोई सवाली मुझसे भी तलब किया है, ए अम्मी जान कुछ दीजिए, मैं अपने मेहमान को दे डालूं। कहा किस चीज का वादा किया है तूने? कहा उस आने वाले साइल ने भूख का इजहार किया है, लिहाजा ये अम्मी जान खाना दे दो। सैयदा फातिमा चौंक कर कहती हैं, हुसैन होश में हो? आज 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा तक नहीं जला है, बर्तन सूखे पड़े हैं, चिंगारियों से चूल्हा खाली पड़ा है और तुम खाने की बात करते हो। जाओ जाकर माफी मांग लो और कहना गलती हो गई। तो सैयदना इमाम हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, ए अम्मी जान, जब से मेरे मुंह में आपके दूध का पहला कतरा गया है, मैंने एक सबक पढ़ा है, हुसैन वादा निभाना, मुझे वादा निभाना है। मैंने वादा कर लिया, वादा से मुकरूंगा नहीं। मां अपने मेहमान को मैं खिलाऊंगा। ए बेटे दाना नहीं है, ए बेटे कोई सामान नहीं है, जाओ जाकर भिखमंगे से माफी मांग लो। सैयदना हुसैन गोद से निकलते हैं, आंखों पे आंख हाथ रखकर कहते हैं, ए मां जब तक इंतजाम नहीं होगा आपका बेटा रोता रहेगा। इतना कहकर रोने लगे हैं। जैसे ही आंख से आंसू बहा, सैयदा फातिमा ने अपना दुपट्टा आंखों में लगा दिया। ए बेटे मत रो, तेरे आंसू
आंसू बड़े कीमती है, बड़े कीमती तेरे आंसू है, मत रो। कहे माँ इतना रोऊंगा कि मेरे आंसुओं के पानी से सैलाब आ जाएगा, शर्त यह है कि मेहमान का इंतजाम कर दो। हुसैन खामोश हो जाएगा। ए बेटा कुछ नहीं है। ए माँ मुझे बाबा ने कहा था एक मौके पर तूने अपना फटा दुपट्टा बिछाकर सजदे में सर रख दिया था तो जन्नत से नेमत का दस्तरखान आ गया था, अपने लिए तूने मंगा लिया था, बेटा के लिए तू नहीं मंगा सकती। ए माँ इंतजाम करना तेरा काम है वरना मैं रोता रहूंगा। इमाम हुसैन जोर जोर से रोने लगे। सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछा, चौंक गई, फरमाती है बेटा एक बात याद आ गई, मेरे पक्ष में बड़ी खूबसूरत एक चादर है जो पुरानी तो हो गई है मगर देखने में नई लगती है, ले जाओ जाकर सामने दुकानदार को देना और उससे आटा दाल चावल ले आना। 5 मिनट की तवज्जो मुसलमानों दे दो मगर एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो या हुसैन और मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। हुसैन पाक ने कहा माला वो चादर। सैयदा फातिमा घर में गई हैं, अब मेरी तरफ फिर तवज्जो दीजिएगा। गई है, पक्ष को छुआ, बदन कांपने लगा, चादर को पकड़ा, पूरे वजूद में जलजला आ गया। जैसे ही हाथ पे चादर उठाया ताड़े मार मार कर सैयदा फातिमा रोने लगी है। हिचकियां लेते हुए चादर लेकर आती है और कांपते हाथों से हुसैन के हवाले करती है। ए बेटा ले ये चादर जाकर बाजार में बेच दे और जो मिले लेकर आ। सैयदना हुसैन ने चादर को पकड़कर कहा ए माँ मैं जा रहा हूँ मगर जाने से पहले ये बता दे ये चादर कैसी है। न जाने कितने कपड़ों को तुमने बदन से जुदा किया मगर ये कौन सा कपड़ा है जिसकी जुदाई तुम्हें रुला रहा है और जिसका फिराक तुम्हें आंसू बहाने पे मजबूर कर रहा है। इमाम हुसैन को सैयदा फातिमा जवाब देती है ए बेटे मत पूछ वरना तू बाज आ जाएगा। काहे माँ बता ताकि अपनी कीमत का भी अंदाजा हो जाए। तो सैयदा फातिमा कहती है बेटे सुन ये वो चादर है जब मैं तेरे नाना के घर से पहली बार दुल्हन बनकर चली तो तेरे नाना ने यही दुपट्टा मेरे सर पे रखा था मगर ऐ बेटा अगर तू सलामत है तो नबी की मोहब्बत सलामत है, अगर तू सलामत है तो नबी की चाहत सलामत है। ए बेटा फिर चादरें आ जाएंगी मगर तेरा प्यार नहीं आ सकता है। ले सुभान अल्लाह बहुत चादर लेकर गए सामने यहूदी की दुकान। कुफ्र ने हमेशा इस्लाम का मजाक उड़ाया। जैसे यहूदी की दुकान में चादर दिया यहूदी ने कहा हुसैन कैसी जरूरत पड़ गई कि घर का कपड़ा लेके बाजार में। अच्छा खामोश, बच्चा हूं तो कमजोर न समझना, अली का बेटा हूं। सुभान अल्लाह प्यार से बोलिए अली का बेटा हूं, फातिह खैबर का दुलारा हूं। कहा कैसी जरूरत पड़ी कि कपड़ा लेकर बाजार में आए। हुसैन ने कहा जालिम जरूरत के लिए नहीं आया नाना की सुन्नत के लिए आया। कहा कैसी सुन्नत? कहा मेरे दरवाजे पर भूखा बैठा है आंख फाड़ कर दे। दुकानदार ने देखा चौंक, दुकान छोड़ के हजरत अली के घर के पास आया, बिस्तर पर बैठे हुए फकीर को देखा, एकदम घबरा पलट कर गया। हुसैन पाक को दोनों हाथों से पकड़ के झंझोड़ दिया। होश में हो? अरे किसको खिला रहे हैं पहचानते भी हो? बचपन का हुसैन कह रहा है अबे दुकान में बैठ, गैब का पैगंबर का नवासा हो। नहीं बोल रहे, जुमले को कैच करो। गैब का पैगंबर का नवासा हो। अगर मेरा नबी माजी और मुस्तकबिल का इल्म रखता था हुसैन भी माजी और मुस्तकबिल की बातें बताने का शर्त रखता है। बता क्या कहना है तुम्हें? कहा किसको खिला रहे हो? पहचानते हो? कहा अच्छी तरह, उसके खानदान को आने वाली नस्ल का नहीं पहचानता। मैं बताता हूं कौन है। का जल्दी बोल। का 6 महीना पहले अपने भाई और मदीने के बच्चों के साथ तू पहाड़ों पे गया था निशाना लेने, तीर का मशक करने के लिए। एक जानवर तेरे सामने आया, कितना खूबसूरत था, तू उसके पीछे दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि कब अपने भाइयों से बिछड़ गया तुम्हें पता भी न चला। जब धूप ने तुमको परेशान कर दिया, प्यास से बिलबिला गए, पैरों में छाले पड़ गए, जबान सूख गई, हलक में कांटा पड़ा, तुम्हें पानी की तलाश में कोई पानी देने वाला न था। सारा तेरे सामने एक झोंपड़ी आई, दरवाजे पे दस्तक दिया, मैं मुस्तफा का नवासा हूं, कोई घर में है?
ایک گلاس پانی پلا دو، قیامت کے میدان میں کوثر کا جام پلا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ہے مجھے پلا دو۔ ایک ظالم نکلا اور ایک تماچا کھینچ کر حسین کے گال پر مارا۔ یاد ہے حسین کتنے زور سے تماچا مارا تھا؟ حسین نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا، کہا اس کے تماچے کی جلن ابھی بھی میرے رخسار پہ ہے۔ کہا حسین اس کو پہچانتے ہو؟ کہا اچھی طرح۔ کہا نہیں حسین نہیں پہچانتے، میں بتاتا ہوں۔ آج جو تیرے دروازے پر اور تیرے بابا علی کے بستر پر جو ظالم بیٹھا ہے وہی ظالم ہے جس نے تیرے گال پہ تماچا مارا تھا اور اسے تم کھانا کھلا رہے ہو۔ حسین نے مسکرا کر کہا قسم خدا کی میں جان رہا ہوں وہی ہے، میں جانتا ہوں وہی ہے جس نے مجھے تماچا مارا تھا، جس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہودی دکاندار کہتا ہے پھر بھی تم کھلا رہے ہو؟ تو برجستہ جواب دیا ارے وہ اپنا خاندان بتا رہا تھا، میں اپنا نانا جان بتا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ وہ اپنا خاندان بتا رہا تھا، میں اپنا نانا جان بتا رہا ہوں۔ ارے وہ جابر تھا، اس کا کام جبر کرنا، میں صابر ہوں، میرا کام ہے صبر کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے بول دو یا سبحان سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام علی پاک کا یہ جواب سن کر یہودی دکاندار قدموں پہ کود گیا، پکڑ لیا پیر۔ کہا حسین اب تک میں اندھیرے میں تھا، تیرے کردار نے روشنی دکھلا دی، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مسلمان بنا لیا۔ تب یہودی دکاندار نے کہا حسین اس چادر کو سنبھال کے رکھ، محفوظ کر لو چادر کو، یہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے، بازار میں مت لانا، اسے سنبھال کر لانا، یہ بازار میں آنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر قیامت کے میدان میں امت رسول کے سر پہ تیز دھوپ ہوگی تو یہی دوپٹہ شامیانہ رحمت بن جائے گا۔ اے حسین سنبھال کر رکھنا، لے جا جتنا لے جانا ہے، میں تحفہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، پورا کھانے پینے کا سامان دیا، حسین لے کے چلے۔ کہاں چلے؟ کہا جلدی پکوا کے لے آؤ۔ کہا ضرورت نہیں ہے، کھا لیا۔ کہا کس نے کھلایا؟ کہا جو کھانے آیا تھا مل گیا۔ کہا کیا ملا؟ کہا تیرا کردار دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ تو صابر ہے، تیرا گھرانہ صبر کرنے والا ہے۔ حسین میرے ظلم کو یاد کر کے بھی تو مجھے کھلا رہا ہے، تیرے کردار نے تیرے نانا کی پہچان بتا دی۔ حسین مجھے بھی مسلمان کر لو، اسے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا لیا ہے۔ حسین اس کا نام ہے جو پیدا ہو رہا ہے تو اسلام پھیلا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے تو اسلام بچا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بھائی، بہت خوب۔ اور ذرا قریب آئیے گا، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ پگلایا ہوا ہے جو حسین حسین کرتے ہیں، ابھی حسین حسین نہ کرے تو کیا کریں؟ اسی لیے تو پیدا ہی ہوئے، بہت اسی لیے تو پیدا ہی ہوئے۔ جب میں ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا 2-4 سال پہلے کلکتہ ہی میں 10 محرم کی تاریخ میں مجھ کو دن میں تقریر کرنی تھی، میں تقریر کرنے جا رہا تھا اجمل صاحب، ایک جگہ دیکھا 10-12 ڈرام کچھ رکھا ہوا لال کپڑا سے ڈھکا، تو ہم سمجھے وہاں CPM کی گورنمنٹ ہے، لال کپڑا سے ڈھکا دیکھا، ہم نے سمجھا کوئی وام فرنٹی نیتا آنے والا ہوگا، ہم چپ چاپ بڑھ گئے، 2-4 قدم چلے، اجمل بھائی پلٹ کے دیکھا مسلمان لوگ ٹوپی پہنے، تو ہم بولے نیتا آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ٹوپی پہنے۔ اگر نیتا آنے والا ہوتا تو مسلمان ٹوپی نہیں پہنتا، اس لیے کہ نیتا آ کے مسلمان کو ٹوپی پہناتا ہے۔ مسلمان پہلے سے ٹوپی پہنا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، دل نہیں مانا، قریب آیا، میں نے کہا ایک ڈرام میں پردے کے اندر کیا ہے؟ کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں اس میں دودھ کا شربت ہے۔ ہم نے کہا اتنا بڑا دیالو کلکتے میں کون ہو گیا؟ 12 ڈرام دودھ کا شربت؟ ابے جمعہ میں حلق پھاڑ کے چلاتا ہوں تو 2 روپیہ چندہ دیتے ہیں، 12 ڈرام دودھ کا شربت کہاں سے؟ کہا مولانا کیسے مولانا ہو کہ تم کو نہیں معلوم کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا وہ سب نہیں جانتے، بنایا تھا تو کلیجہ پھینٹ کے بولا ہم اتنا بڑا دیالو تو لوگ، ابھی بنگال میں ہم بھی رہتے، ہم کو یقین نہیں ہے، دکھاؤ شربت۔ کیا کہیں بھائیو، غصے میں ڈرام پر سے کپڑا ہٹایا اور میرا سر پکڑ کے بولا دیکھیے، جب دیکھا تو میری کھوپڑی اڑ گئی، میں نے سر اٹھا کے کہا بے تو پاگل ہے کہ ہم پاگل؟ بولا کیا ہوا؟ بولا بھائی یہ دودھ کا شربت ہے کہاں؟ جب پاگل کہیں کا ایک بات بتا، پوچھ کہ 1 ڈرام میں پانی کتنا؟ بولا 70 کلو۔
ہم نے کہا چینی کتنی؟ بولا 10 کلو. ہم نے کہا دودھ کتنا؟ بولا 1.5 کلو. مجھے بتا تو پاگل ہے کہ ہم پاگل؟ تو پاگل کہ ہم پاگل؟ کا کیا ہوا؟ ابے ظالم 70 کلو پانی ہے، پانی کا شربت نہیں کہتا، اور 1.5 کلو دودھ ہے، دودھ کا شربت کہتا ہے. بے وقوف. اس نے برجستہ سینہ پیٹ کر کہا وہ مولانا یہ کربلا والے شہیدوں کے نام پر بنایا ہے، آپ کو کربلا کی تاریخ نہیں معلوم. ہم نے کہا کیسی تاریخ؟ کا یزیدی 22,000 تھے، حسینی 72 تھے، مگر 22,000 نظر نہیں آتے، 72 ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف نظر آ رہے ہیں. شہید اعظم نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ 72 نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جس طرح 22,000 پہ 72 کا رنگ چڑھ گیا، اسی طرح 70 کلو پہ 1.5 کلو کا رنگ چڑھ گیا. ہم اسے دودھ کا شربت کہیں گے. ابے ظالمو تم کسی اور کی طرف ہو، ہم حسین کی طرف. بے شک رنگ بتا رہا ہے کہ ہم حسین کی طرف. اب حسین کی زندگی آپ کے سامنے، حسین کی عظمت رکھ رہا ہوں، مگر پیار سے بولتے رہیے گا سبحان اللہ. اگر جنت زمین پر دیکھنی ہے کربلا چلیے. نہیں بولے آپ، نہیں بولے. اب میں شروع کر رہا ہوں شہادت شروع کر رہا ہوں. اگر جنت زمین پر دیکھنی ہے کربلا چلیے. نہیں کیچ کرو مجھ کو، اب تو میں رنگ میں آیا ہوں، مجھ کو قبول کر لو بھائی. اگر جنت زمین پر دیکھنی ہے کربلا چلیے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو. اگر جنت زمین پر دیکھنی ہے کربلا چلیے. زمین کربلا کو خلد کی تصویر کہتے ہیں، اور الگ شبیر سے آقا کو کوئی کر نہیں سکتا. انہیں قرآن کہتے ہیں، انہیں تفسیر کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتے ہیں، انہیں تفسیر کہتے ہیں. اب دیکھو کون حسین، کیسا حسین، کس کا حسین کرب و بلا کے میدان میں ہے. اس حسین کا جواب نہیں ہے. حسین کو دیکھو تو کردار رسول سمجھ میں آ رہا ہے. حسین کو دیکھو رسول کی وفا سمجھ میں آ جائے. حسین کو دیکھو رسول کا عمل سمجھ میں آ جائے. حسین کو دیکھو رسول کا معجزہ سمجھ میں آ جائے. حسین کو دیکھو رسول کی گفتار سمجھ میں آ جائے. حسین کو دیکھو نبی کی رفتار سمجھ میں آ جائے. حسین کو دیکھو نبی کا معجزہ سمجھ میں آ جائے. ایک حسین ہے مگر پوری کائنات کی پہچان بن کر جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کرب و بلا کے میدان میں حسین، کرب و بلا کے میدان میں حسین خیمہ زن ہو گئے، خیمہ زن ہو گئے. بہت تقریریں سنی ہیں مگر میں آج آپ کے حوالے والا ہوں. خیمہ زن ہو گئے. حضرت سیدنا عباس نے دیکھا ہم کو گھیر کے رکھا ہے. بھیا رک جائیے. نیام سے تلوار اکیلے دوڑے دوڑے گئے بیچ میدان کربلا میں، اور تلوار کی نوک سے لکیر کھینچ لی، اور لکیر کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، تلوار لے کر کہ یزیدی درندو، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، ہمت ہے تو لکیر پار کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول بولو بولو. اب رنگ میں نہیں آ رہے کچھ ہی طرح والو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رنگ میں نہیں آ رہے. ذرا رنگ میں آؤ، رنگ میں آؤ، مستی میں آؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جاؤ. کس کی ہمت ہے؟ میں علی کا بیٹا عباس بول رہا ہوں. آ جاؤ. جس نے ماں کا دودھ پیا لکیر پار کر جا. امام حسین نے بھی عباس کی گرج سنی، مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں بہن زینب میرا بھائی غضب میں آ گیا. اے بہن زینب روک لو عباس کو، ورنہ قسم خدا کی قیامت آ جائے گی مگر کوئی لکیر نہیں پار. بہت عمدہ. کوئی لکیر نہیں پار کر سکتا. علی کا جملہ ہے، عباس کا جملہ ہے، کوئی لکیر نہیں پار کر سکتا. سیدہ زینب گئی، کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو. کہا جیتے جی میرے بھائی حسین کی طرف تلوار بڑھے اور میں تلوار اندر رکھ لوں؟ جب تک ان کا خاتمہ نہیں کروں گا عباس کی تلوار اندر نہیں جائے گی. سیدہ زینب نے حضرت عباس کی تلوار پکڑ لی. کہا عباس
جس حسین کے لیے تم ایسا کر رہے ہو اسی حسین کا حکم ہے کہ تلوار لے کر واپس پلٹو. حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں بھائی حسین تیری رضا کے لیے تو سب ہے, جب تو ہی راضی نہیں ہے تو تلوار رکھ لیتا ہوں. پلٹ کے آ گئے. بتاؤ اگر عباس اپنے جذب اور کیف میں ہوتے تو آج کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی. مگر بتا دو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں نالائق کو, اس خلنائک کو, یزید کی حرام اولاد ڈاکٹر ذاکر نائک کو بتا جو یزید کو حق پر حسین کو ناحق پر کہتا ہے. عباس کا یہ علم بتا رہا ہے, عباس کا یہ علم بتا رہا ہے کہ حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے, قرآن کی حفاظت کے لیے. نعرہ رسالت حسین اعظم, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلٹے بھائی, جنگ نہیں کرنا, پہلے حساب کتاب چکتا کرنا, آگے بڑھے. میں پھر ایک بات ہو کر کہوں گا, حسین کو پیاسا مت کہیے, حسین کو پیاسا نہ کہیے. حسین پیاسے نہیں تھے, نہر فرات کا پانی پیاسا تھا. ورنہ آج جو مرتبہ زمزم کا ہے وہی مرتبہ نہر فرات کا ہو جاتا, وہی مرتبہ نہر فرات کا ہو جاتا. اس لیے کہ ایک بار نہیں, مشکل سے 2-4 بار, یا ایک روایت کے مطابق 12 مرتبہ حضور نے حجر اسود کا بوسہ لیا. تو قیامت تک مسلمان حجر اسود کا بوسہ لیں گے, اور حسین کو تو ہر بار نبی نے بوسہ لیا ہے. اب بتاؤ حسین کا احترام کب تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زندہ باد زندہ باد. اور 3 دن پانی نہ پینے سے پیاس لگ جائے گی. یہی بھارت ہے, ایودھیا بہت گرم دھرتی کا نام ہے. بغل میں ایک گاؤں ہے رودولی, وہاں ایک بزرگ ہے, سفید داغ کی بیماری ہے. سفید داغ سمجھ رہے ہیں نا, جب کسی سے بات کرے تو مجھ کو دیکھیے گا, ہنسیے گا مت, ایسے سے ایک دم وائٹ سفید. محلے کے نوجوانوں نے پکڑ لیا. نوجوانوں سے بچنا آسان ہے کیا, پکڑ لیا. کہا یہ کون بیماری ہے, علاج کہیں نہیں کراتے. کہا بیماری نہیں ہے, خدا کی قدرت کی نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کیسی نشانی, کا راز ہے, مرنے سے پہلے کوئی نہیں جانے گا. کہا بتاؤ ورنہ ہلہ کر دیں گے تیری بیٹی کی کبھی آ بھی نہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ظالموں تم نے بہت بڑی دھمکی دی ہے, سن آج سے 25 برس پہلے, دل تھام کے رکھنا مسلمان, 25 برس پہلے میدان جنگ میں اسلامی مجاہد تھا. سبحان اللہ. اپنی تلواروں سے کفر کی گردنیں کاٹ رہا تھا, پیاس سے میں پلک گیا. میں نے کہا اے پروردگار, تیرے رسول نے کہا ہے جو تیرے نام پہ جنگ کرتا ہے تو کوثر کا جام پلاتا ہے. میں پیاس سے ہٹ گیا, کہاں ہے کوثر کا جام میرے خدا. جیسے میں نے یہ جملہ کہا آسمان میں دروازہ بن گیا. بولیے بولیے بولیے. ایک بڑا خوبصورت وجود اترا میدان جنگ میں, تو میں دیکھ کے حیرت زدہ, بڑی خوبصورت عورت ہے, میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ نازک خرامی سے چل کر میرے پاس آئی, مسکرا کر کہتی ہے مجاہد پانی پیو گے. میں نے کہا بڑی پیاس لگی ہے, دے دو. میں نے ہاتھ بڑھایا لینے کو, اس عورت نے مسکرا کر ہاتھ کھینچ لیا. کہا سن, جہاد کرنے والا میدان جنگ میں اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پیتا, جنت کی حور اپنے ہاتھ سے پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی عورت نہیں, میں جنت کی حور ہوں, پیو میرے ہاتھ سے. اے لوگوں, جنت کی حور نے گلاس میرے منہ کی طرف بڑھایا. میں پیاس سے پھلک رہا تھا, منہ کو بڑھایا, مگر جنت کی حور نے خالی گلاس ہٹایا اور ہٹا لیا. کہا مجاہد سن, یہ گنگا اور جمنا کا پانی نہیں ہے, یہ راپتی کا پانی نہیں ہے, یہ سیت ساگر کا پانی نہیں ہے, یہ کوثر کا جام ہے. اگر پینا ہے تو حسین کی طرح پہلے گردن کٹا تب تمہیں. سبحان اللہ. اے لوگوں, حور غائب ہو گئے, ایک کو قطرہ پانی نہیں ملا, مگر اچانک میرا اوپر کا ہونٹ اور میری زبان میرے نچلے ہونٹ پہ آیا, تو میری پیاس ختم ہو گئی. بول دیجئے بول دیجئے. سبحان اللہ. دوبارہ ایسے کیا تو بھوک ختم ہو گئی. قسم خدا کی آج 25 برس ہو گئے,
میں نے نہ ایک قطرہ پانی پیا ہے نہ ایک دانہ کھانا کھایا ہے، اپنے ہونٹ کو چوس لیتا ہوں بھوک اور پیاس کھاتا۔ گوجی درہ کے مسلمانوں اب فیصلہ کرو کہ کوثر کا ایک قطرہ ہونٹ میں لگ گیا تو 25 برس تک پیاس نہیں لگ رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کوثر کا جام پی کر نہیں گئے تھے، مگر مالک کوثر کا ہونٹ چوم کر گئے تھے، مالک کوثر کا لب چوم کر گئے تھے۔ زمانہ پیاسا ہو سکتا ہے مگر میرا حسین پیاسا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حسین کربلا، میں کربلا کے واقعات کو زیادہ نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ مجھ کو روک، میں آگے بڑھوں گا، مجھ کو سننا ہوگا۔ سنیے گا کہ نہیں سنیے گا؟ مجھ کو سننا ہوگا، ابھی میرے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے۔ پڑھتے رہیے، دعا کرتے رہیے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ شروع، جدال و قتال ہونے لگا، لاشیں گرنے لگی۔ ذرا سوچو کہ بغیر پانی پیے 72 لوگوں نے کئی ہزار کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اگر پانی مل گیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ آپ ٹھنڈے پڑ گئے، پانی ملا ہوتا تو نہ جانے لوگ کہاں گئے ہوتے۔ مگر ذرا دیکھو اب خیمے کا عالم اور کربلا کے میدان کا نقشہ دیکھو۔ حضرت عباس گئے، بازو کٹا کر شہید ہو کر پلٹے۔ حضرت اکبر گئے، کربلا کے میدان میں ان کی لاش بھی تڑپی ہے۔ حضرت قاسم بھی گئے، ان کی جوانی بھی کربلا کے میدان میں لوٹی گئی۔ حضرت عون و محمد بھی گئے اور کربلا کے میدان میں ان کا بچپنا بھی لوٹا گیا۔ اور اخیر میں حضرت امام اصغر کے حلق پر بھی ظالموں کا تیر چلا، مگر حضرت امام حسین نے آنسو نہیں بہایا بلکہ صبر کرتے رہے اور مسکرا کر پروردگار عالم سے کہتے رہے، اے اللہ تو اگر اسی پر راضی ہے، حسین بھی اسی پر راضی ہے، اے اللہ میری دعا ہے قیامت تک تو مجھے اولاد دیتا رہا اور میں تیرے نام پہ قربان کرتا رہا۔ جب سب کٹ گئے ہیں اب کوئی نہیں بچا ہے، ایک عابد بیمار ہے، حسین مجتبی ہے، اب کوئی خیمے میں نہیں بچا ہے۔ تب للکار کر حضرت امام حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے بہن زینب اب نانا کا امامہ دے دو، ماں کا دوپٹہ دے دو، بھائی کی ڈھال دے دو، بابا کی تلوار دے دو، اب میں سج کر جا رہا ہوں اور میدان جنگ میں جا کر اب میں اپنا جوہر دکھلاؤں گا۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کو جنتی دولہا کو سجانے لگی ہے، ادھر امام حسین سجنے لگے ہیں، ادھر حضرت شہربانوں کے منہ سے آہ نکلی ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، اے ایران کی شہزادی میری بیوی، میری شہادت کے بعد تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہو چلی جانا۔ حضرت شہربانوں نے کہا، میرے سرتاج ایسا نہ کہو، جب تک ایران میں تھی قرآن نہیں ملا تھا، آپ کے دامن میں آئی ہوں تو مجھے قرآن بھی مل گیا ہے، مجھے رحمان بھی مل گیا ہے اور مجھے رسول کی پہچان بھی مل گئی ہے۔ اے امام حسین میں آپ کے ساتھ ہوں۔ الغرض تیار ہو کر الوداعی نگاہ ڈال کر حضرت امام حسین جب نکلے ہیں تو اے گوجی درہ کی قوم کی بیٹیوں ذرا تم بھی توجہ دینا۔ آج تم نا امید ہو جاتے ہو، نامراد ہو جاتے ہو، مگر جب امام حسین اپنے خیمے سے نکلے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ان عورتوں کا محافظ کون ہوگا، ان عورتوں کا نگہبان کون ہوگا؟ اتنا بھی خیال آیا تھا کہ سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی ہے، کہا بھیا حسین اطمینان سے مسکراتے جاؤ، مت گھبراؤ کہ ان عورتوں کی حفاظت کون کرے گا۔ اے حسین اگر تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو میری رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ ہے، میں بھی اسی علی فاتح خیبر کی بیٹی ہوں، جاؤ میں حفاظت کرنا جانتے ہوں۔ امام حسین اپنے خیمے سے قدم نکالا اور نکال کر جیسے ہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، مسلمانوں ذرا سی اور اپنے ذرا سبحان اللہ بولیے تو ذرا زور سے بول دیجیے، ایک بار اور بولیے، ایک بار اور بول دیجیے۔ امام حسین اپنے ذوالجناح پہ چڑھے، چل بہت ڈھویا تو نے، اب کسی کو نہیں اٹھانا ہوگا، چل۔ مگر ذوالجناح ٹس سے مس نہیں تھوڑا، ٹس سے مس نہیں، ارے چلتا کیوں نہیں، تھک گیا کیا؟ جب سوار نہیں تھکا تو سواری کیسے تھکے؟ جتنے کو تو نے اٹھایا ہے اتنے کو تو میں نے بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے۔
क्यों थक गया घोड़ा, चल। तब घोड़े ने अपने अगले पैर को जमीन पे ठाक। फिर हुसैन पाक ने कहा चल, तो अगले दोनों पैरों पे उठ गया घोड़ा, फिर जमीन पे टाप मारा। तो इमाम हुसैन बाप का कलेजा फट गया। 71 लाशों को देखकर जिस हुसैन की आंखों में आंसू नहीं आया, ये मंजर देखकर मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। डाल दी तलवार को जमीन पर, ढाल को जमीन पर। हुसैन अपने घोड़े से सीधे नीचे आ गया। देखा घोड़े के पिछले दोनों पैरों को नन्ही सकीना ने अपने हाथों में पकड़ा। कहा बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने सुबह से अब तक देखा है ये घोड़ा जिसको लेकर गया उसको लेकर नहीं आया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ए बाबा आपने करबला में कुरान शुरू करा दिया, खत्म कौन कराएगा मेरे बाबा जानी। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर उनकी पेशानी पर बोसा दिया, मुस्कुराकर कहा बेटी तुम जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं है। कहा कैसे बाबा, कहा खत शुरू कराया हुसैन ने और खत्म कराएंगे नाना जान। क्यों घबरा रही हो, कौसर के धारे पर, कौसर के कुएं पर नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं। ए बेटी घबरा मत, थोड़ी देर के बाद मेरी मुलाकात उनसे होने वाली है। अलगरज सकीना को सैयदा ज़ैनब की गोद में हुसैन पाक ने दिया है। हुसैन ललकारते हुए निकले हैं, अब जरा अब जवान हो जाओ मुसलमानों, अब बुज़दिली को हटा दो, कम हिम्मती को हटा दो, और दुनिया वाले जो तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं जमाने को पैगाम दे दो। सुनो कायनात में हुसैन नहीं है तो क्या हुआ, मगर जज्बे हुसैनी तो सलामत है। हुसैन नहीं तो क्या हुआ, मगर हुसैन का इशार तो सलामत है। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए और आने के बाद फरमाया यजीदियों तेरी हिम्मत के मुझे रोक ले, तेरी हिम्मत के मुझे रोक ले। तारीख बताती है जमजम भाई 3 मील तक अकेले इमाम हुसैन यजीदी कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर मारते रहे और कत्ले आम करते रहे, और हुसैन के बदन में मामूली जख्म भी नहीं आया। इसी अफरा तफरी में हुसैन पाक ने देखा कि डर के मारे यजीदी पहरादार जो नहरे फुरात पर थे उन्होंने पहरा भी खत्म कर दिया है और जान बचाकर भागे हैं। हुसैन पाक ने घोड़े को दौड़ाया और सीधे फुरात के पानी में घोड़े को डाल दिया, और उसके बाद यजीदियों की तरफ मुंह करके फरमाया यजीदियों गवार आना, तुमने कहा था कि फुरात तक हुसैन को नहीं आने देंगे, मगर देख ले हुसैन फुरात के पेट पे कदम रखकर खड़ा हो गया है। फुरात मेरे कदमों का बोसा ले रहा है। और फिर मुखातब करके कहा ए फुरात मैं तेरा पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि असगर नहीं पिए हैं, अकबर नहीं पिए हैं, कासिम नहीं पिए हैं, सकीना नहीं पी है, ज़ैनब नहीं पी है, मैं तेरा पानी नहीं पीऊंगा। मगर अपने घोड़े को कहा ए जुलजना तू तो 2-4 घोट पी के ताजा दम हो जा। तो घोड़े ने गर्दन हिलाकर कहा हुसैन मैं भी यजीदी नहीं हूं, आपके साथ रहकर हुसैनी हो गया हूं। अगर मालिक प्यासा है तो मालिक का जानवर भी प्यासा रहेगा। अभी ये सोच हो रही है कि यजीदियों ने प्लानिंग की है, अब हुसैन को अकेले अकेले मारना बड़ी मुश्किल है, लिहाजा एक बार की घेर लो और दूरी से तीर चला चला के मारो। हजरत इमाम हुसैन पाक पे चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी है। तीरों की बारिश जब हुई है इमाम अली पाक जख्मी हुए हैं, और जब खून के चश्मे बदन से उबलने लगे लोगों ने नेज़े चलाकर मारे, खंजर फेंक फेंक के मारे, खंजर नेज़े और भाले चला चला कर मारे। इमाम हुसैन लहू लहान हो गए, अब घोड़े से गिर रहे हैं, जमीन पर आना चाह रहे हैं, मगर आने का तरीका तो जरा देखना, पहले आए हैं तो खड़े हो गए हैं, उसके बाद घुटनों पे पैर रखकर झुक गए जैसे रुकू कर रहे हो, उसके बाद सजदे में सर रखा है। अभी सजदे में सर रखा था, एक बैग हुसैन पाक ने सर उठाया और उठाकर चौंक कर चारों तरफ देखने लगे, मेरे नाना की खुशबू कहां से आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत की महक कहां से आ रही है, रहमतुल लिल आलमीन की खुशबू कहां से आ रही है। जब तक कान में आवाज आई ए हुसैन घोड़े से गिरा है, बता इतनी ऊंचाई
سے گرا ہے؟ ذرا یہ تو بتانا. تمہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ تم بڑی بلندی سے گرا ہے؟ ذرا یہ تو بتانا. کربلا کے سنگریزوں نے تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ اے حسین بڑی اونچائی سے گرا ہے؟ کربلا کی مٹی نے تمہیں لہو لہان تو نہیں کیا؟ حسین پاک نے آنکھیں کھول دی. فرمایا یا رسول اللہ ابھی میں زمین پر کہاں آیا ہوں؟ لوگوں ذرا سی مجھ کو میری باتوں کو کیچ کر لو. کہا میں کہاں ابھی زمین پر آیا ہوں؟ کہا کہاں ہو؟ کہا نانا جان ذرا ماضی کی طرف چلیے. کہا کہاں چلوں حسین؟ کہا مکہ کی وادی تھی. آپ نے کعبہ میں سجدہ کر کے آپ جب باہر نکلے ابو جہل سامنے آیا تھا. آپ نے ابو جہل کو دیکھ کر کہا تھا اے ابو جہل کب تک خدا سے بھاگو گے؟ اب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. تو ابو جہل نے پتھر اٹھا کر مارا تھا, آپ کی پیشانی پھوڑ دیا تھا اور آپ کی پیشانی کا خون زمین پر آنے والا تھا کہ رب نے فرمایا اے جبریل جس پیغمبر کا سایہ میں نے زمین پہ نہ رکھا اس کا خون کیسے زمین پر آ سکتا ہے؟ اے جبریل آگے بڑھو اور بڑھ کر میرے نبی کا لہو اپنے پروں پہ روک لو. اے نانا جان بتائیے کیا جبریل آئے تھے اور اپنے پروں پہ آپ کے لہو کو روکا تھا؟ میرے رسول نے کہا اے حسین قسم خدا کی جبریل نے پر پہ میرے لہو کو روکا تو حسین نے مچل کر کہا نانا جان وہ آپ کا مرتبہ تھا کہ جب لہو گر رہا تھا جبریل نے پروں پہ روکا. آج پتا نہیں جبریل آئے کہ نہیں آئے, مگر جب میں گر رہا تھا تو میں نے دیکھا ماں فاطمہ آئی ہیں, آنچل بڑھا دیا ہے, آگوش بڑھا دیا ہے, گود بڑھا دیا ہے. اے نانا جان حسین کل بھی فاطمہ کی گود میں تھا, آج بھی فاطمہ کی گود میں ہے اور قیامت تک فاطمہ کی گود میں ہے. زور سے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہزار تکلیف کے باوجود بھی میں آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تال میل پیدا نہیں کر پا رہا ہوں اور میں آپ کے قریب نہیں جا پا رہا ہوں, مگر یاد رکھیے گا میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں, حسین کا ذکر کر رہا ہوں, اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں رسول نے کہا یہ جنتی پھول ہے. پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ. نبی سے گفتگو کے بعد حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا. کہیے سبحان اللہ, کہیے پھر پیار سے بولیے سبحان اللہ. آپ بولیے گا تو فائدہ, آپ جاگے بھی رہیے گا, مجھ کو ریلیکس بھی ہوتا ہے, بہت آرام بھی ہوتا رہے گا, میرے درد میں اضافہ ہوتا ہے, میرے درد میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر میں برداشت کر کے آپ کے قریب جا رہا ہوں. آپ دعا کریں, مجھ کو یقین ہے کہ کل صبح ہوتے ہوتے میں ایک دم ٹھیک ٹھاک چلنے لگوں. سبحان اللہ. اس لیے کہ کوئی مانے نہ مانے میں, لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ولی کے دم میں دم ہے, ولی کے دم میں دم ہے, اتنا تو مجھ کو یقین ہے. اس لیے کہ آج جو کچھ میں پڑھ لکھ کے تو ہوں نہیں, مزارات کی مٹی چاٹ کر جاؤں اور کچھ نہیں. حسین پاک نے سجدے میں سر رکھا. میں نے تصور میں کہا حسین اے میرے امام کیا ضرورت تھی سجدے میں سر رکھنے کی؟ توجہ چاہوں گا, کیا ضرورت ہے؟ حسین نے جواب دیا میرے ماننے والے گزی درہ کے مسلمانوں, ایک قرضہ ہے جو ادا کر رہا ہوں. کہا کیسا قرضہ؟ توجہ چاہوں گا, کیسا قرضہ؟ کہا ابھی میں پیدا نہیں ہوا, میری ماں جوان بھی نہیں ہوئی تھی, میری ماں فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا, چھوٹی تھی میری ماں, میرے نانا 4 دن کے لیے کہیں چلے گئے, سب تلاش کر رہے ہیں, میری ماں بھی بے چین ہو کر نکلی ہے, ابو بکر بابا کہاں, عمر بابا کہاں, عثمان بابا کہاں, اے فلاں میرے بابا کہاں, مگر ہر صحابی نے رو رو کر کہا فاطمہ پتہ ہوتا تو بتاتا, ہم بھی نہیں جانتے رسول کہاں گئے ہیں, ہم بھی تلاش کر رہے ہیں, ہر کوئی تلاش کر رہا ہے. سیدہ فاطمہ اچھلتی کودتی وہ کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے, میں نے دیکھا ہے خدیجۃ الکبریٰ کے مقام سے اپنے بابا کو نکل کر ہمیشہ اسی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے چڑھ رہی ہیں, بچی ہیں, پتھروں کو پکڑ کے چڑھ رہی ہیں. پہاڑ کے اوپر جب گئی تو کان میں آواز آئی, کہے رب حبلی امتی, بول دو سبحان اللہ, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی.
ننھی فاطمہ چوک کے چاروں طرف دیکھ رہی ہے، یہ تو میرے بابا رسول اللہ کی آواز ہے۔ سیدہ فاطمہ آواز کو سن کر آگے بڑھی، دیکھتی ہے وہ ہے، اس میں رسول سجدے میں سر رکھے ہیں اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ امت کو بخش دے، اے اللہ امت کو بخش دے، اے اللہ امت کو بخش دے۔ سیدہ فاطمہ نے 4 دن سے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، رحمت للعالمین کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو بیٹی کا لمس پا کر میرے رسول نے سر اٹھا دیا، مگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں روتے روتے، اے بیٹی فاطمہ قسم خدا کی، اگر تو نے میرے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا ہوتا تو رسول اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک میری ساری امت کو اللہ بخش نہ دیتا، مگر اے فاطمہ تو نے ایسے وقت میں میرا سر اٹھوایا ہے کہ ابھی میری امت کا کچھ حصہ بخشوانے کو باقی رہ گیا۔ اے لوگوں، میری ماں فاطمہ نے نانا کا سر اٹھوا دیا تھا اور امت کی مغفرت باقی رہ گئی تھی۔ آج میں سجدے میں سر رکھ کر اے نانا، ماں کا قرضہ تھا بیٹا ادا کر رہا ہے، میں نے سجدے میں سر رکھا ہے۔ جس کو بخشوانا ہے بخشوا لیجیے، جس کو نجات دلوانا ہے دلوا لیجیے۔ آپ کا سر اٹھ گیا تھا مگر قیامت آ جائے گی حسین کا سر نہیں اٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ حسین کا سر نہیں اٹھنے والا، حسین کو زندہ کا نام ہے۔ یہ سبحان اللہ، بہت حسین زندگی کا نام ہے کہ نہیں؟ گھبرائیے مت۔ آپ سوچئے گا کہ شہادت پہ تقریر کروں اور نعرہ پہ نعرہ لگے تو ایسی بات نہیں ہوگی، کہیں جوش بھی ہوگا تو کہیں غم بھی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ورنہ آپ جانتے ہیں 5 منٹ نہیں لگے گا، ایک دم پیٹرول میں آگ کی طرح کام کروں گا، 5 منٹ نہیں لگے گا آپ کو کھڑا کروا دوں گا۔ اللہ نے یہ ہنر دیا، یہ فن دیا، مگر شہادت کی تقریر ہے، کہیں غم تو ملے گا، کہیں تو آنسو چھلکنا چھلکانا ہی ہوگا۔ شام غریبہ ہے، حسین پاک کے ساتھ 72 شہیدوں کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، کلیجہ ہے اور کلیجے میں دل ہے تو ذرا ہاتھ رکھ کر سوچو کہ رسول نے جس حسین کو گرنے نہ دیا، علی نے کبھی اپنے ہاتھوں سے جسے جدا نہ کیا، ابو بکر نے اگر دیکھا لڑکھڑاتے تو سنبھال لیا۔ آج وہ حسین کربلا میں اس حال میں ہے کہ درندے گھوڑوں کے پیروں سے ان کے بدن کو روک رہے ہیں، مگر دیکھو حسین کا سر نہیں چاہیے تھا، ہاتھ چاہیے تھا۔ میں نے کہا اے کربلا، ظالموں نے حسین کا سر کاٹا، ہاتھ کیا ہوا؟ شہادت کے بعد بھی تو یزید ہاتھ لے کر کہہ سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ آ گیا، تو کربلا کی مٹی نے کہا معمولی کام ہے ہاتھ لے لینا۔ ادھر سے 22,000 ہاتھ لینے کو بڑھا، ادھر سے آدم آ گئے، ادھر سے نوح آ گئے، زکریا آ گئے، یہی آ گئے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی جماعت آ گئی اور انہوں نے امانت کے طور پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ کل قیامت کے میدان میں یہی ایک ہاتھ ہوگا اور سگنل دیتا نظر آئے گا، آتے جاؤ جنت میں، جاتے جاؤ، آتے آؤ خدا کی رحمتوں کی جھولی میں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شہید ہو گئے امام علی پاک، اب آئیے کربلا کے امام حسین شہید ہوئے، شام غریب، تمام عورتیں بچے رو رہے، تمام عورتیں بچے رو رہے، مگر قسم خدا کی سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ خاموش سکتے کے ساتھ شاموئی بھوک عالم تلوار لے کر خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ ادھر کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ لوگ میری طرف توجہ دیکھیں، یہ سبحان اللہ کہیے۔ تلوار لے کر خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئی، کہا اور تو گھبرانا مت، میں حفاظت کروں۔ رات جب وہی سناٹا ہوا تو جیسے لنگی سمجھ رہے نا، لنگی بولتے ہیں نا، لنگی بولتے ہیں نا، تابند لنگی، جیسے لنگی باندھ کے کوئی پیدل چلے تو سائے سائے کی آواز ہوتی ہے، رات کے سناٹے میں ایسے ہی آواز ہوئی، تمام شہید ہو چکے، اکیلی زینب تلوار لیے آواز ہوئی، سیدہ زینب نے کہا کون ہے؟
حسین کے خیمے کو خالی نہ سمجھنا. بولو یار بولو بولو بولو. اب نہیں بولو گے تو کب بولو؟ حسین کے خیمے کو خالی نہ سمجھنا. یاد رکھ جس بازو نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا اسی بازو کے جھولے میں جھولنے والی زینب کا وجود ابھی سلامت ہے. جو جہاں ہے وہیں رک جا. اکیلا نہ سمجھنا ظالم. آنکھ میں روشنی ہے تو دیکھ خیمے کے چار کونے پہ کون کھڑا ہے. اگر ایک طرف جبریل ہوں گے تو ایک طرف میکائیل پہرا دے رہے ہوں گے. ایک طرف اسرافیل و اسرائیل پہرا دے رہے ہوں گے. آواز آئی سیدہ زینب میں دشمن نہیں ہوں میں حسین کی وفادار ہوں. سیدہ زینب میں یزیدی نہیں ہوں میں بھی حسینی ہوں. سیدہ زینب مجھے پاس آنے کی اجازت دیجیے. ایک عورت کی آواز سناٹے میں ابھری. سیدہ زینب نے کہا تم عورت ہو؟ کہاں قسمت کی پھوٹی میں عورت ہوں. آؤ. عورت آئی سیدہ زینب کے پیروں کو پکڑ لیا. کہا یہ سیدہ زینب مجھے معاف کر دیجیے. کہا کون ہو تم؟ کہا 5 محرم الحرام کو جس حور نے حسین کو اپنی قید میں لے کر کربلا کے میدان تک پہنچایا میں اسی حور کی بیوی ہوں میں اسی حور کی شریک حیات ہوں. سیدہ زینب نے چونک کر کہا اے میری بہن تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. حور نے حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی پہلے ہی طلب کر لیا ہے. لہذا حور کے لیے نہیں رونا ہوگا تمہیں. بول کیا بات ہے؟ تب اس عورت نے اپنے آنچل میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کر کہتی ہے بہن زینب دن بھر یزیدیوں کا پہرا تھا. ابھی جنگ کے ختم کے بعد شراب کے نشے میں دھت یزیدی مستی منا رہے ہیں. مجھ کو موقع ملا ہے. بڑی مشکل سے ایک جو کی روٹی کا آٹا میرے پاس تھا. میں نے ایک روٹی تیار کی ہے. اے میری زینب 3 دنوں سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کھایا. ایک روٹی میں پیٹ نہیں بھر سکتا مگر میں نے ایک مشکیزے میں پانی بھی لایا ہے. ایک لقمہ ہی صحیح آپ کھا کر پانی پی لو. کم سے کم پیٹ میں کچھ تو تازگی آ جائے گی. سیدہ زینب نے کہا اے بہن لاؤ وہ روٹی کہاں ہے؟ حضرت حور کی بیوی نے روٹی دیا ہے. سیدہ زینب نے روٹی ہاتھ میں لے کر پکارا اے ننھی سکینہ اے ننھی سکینہ اے ننھی سکینہ. ننھی سکینہ دوڑی آ رہی ہے. اے بوا زینب کیا بات ہے؟ پھپھو زینب کیا بات ہے؟ کہا بیٹی ہمارے خاندان کی روایت ہے پہلے بڑا کھاتا ہے پہلے چھوٹا کھاتا ہے تب بڑا کھایا کرتا ہے. اس وقت خیمے میں سب سے چھوٹی تم ہو اس لیے آنے والے کھانے کو پہلے تم کھا لو تاکہ ہم بڑے بھی اپنے منہ میں رکھیں. کہے بوا زینب ذرا ایک بار اور اس جملے کو کہیے گا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کہا بیٹی سکینہ جو چھوٹا ہوتا ہے ہمارے خاندان میں وہ سب سے پہلے کھاتا ہے. اتنا سننا تھا ننھی سکینہ نے ایک جھپٹا مارا ہے اور سیدہ زینب کے ہاتھوں سے روٹی چھین لیا ہے اور اپنی گود میں پکڑ کر سیدھے کنجے شہیداں کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے. دوڑتے دوڑتے گئی ہے اور 72 شہیدوں کے بیچ میں سے ایک ننھا سا شہید تلاش کیا ہے ایک ننھا سا اصغر تلاش کیا ہے. ننھی سکینہ کربلا کی زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر ننھے اصغر کا لاشا اپنی گود میں رکھ لیا ہے اور اپنے دامن سے ان کے منہ پر لانے والے لہو کو پہنچا ہے. روٹی کا ایک ننھا سا ٹکڑا توڑا ہے. کہتی ہے اے اصغر ابھی بوا زینب کہہ رہی تھی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے کھاتا ہے تب بڑے کھاتے ہیں. اے اصغر تم مجھ سے چھوٹے ہو پہلے کھا لو تاکہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی کھائیں. یہ منظر دیکھ کر کربلا کانپ گیا ہوگا. رات کی سیاہی ڈال گئی ہوگی. سیدہ زینب جو اب تک خاموش تھی اور سسکیاں تک نہیں نکلی تھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ تک نہیں نکلا تھا. یہ منظر دیکھ کر سیدہ زینب کی آنکھوں سے بھی ساون بھادو کی برسات ہونے لگی ہے. روتے روتے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہے اور اٹھا کر کہتی ہے بیٹی سکینہ اب تیرا بھائی بھوکا نہیں ہے نانا کے ہاتھوں سے جنتی نعمت کھا رہا ہے. اب تیرا بھائی بھوکا نہیں ہے. چلو چلو ہم اپنے خیمے میں چل رہے ہیں. سیدہ زینب خیمے میں آئی ہے. کسی طرح رات کٹی ہے. دن کے اجالے میں ظالموں نے ان نازنین حرم کا دوپٹہ تک چھین لیا مگر نبی کی گھر کی عورتوں نے اپنی زلفوں کو اپنے چہرے پہ کیا ہے اور کہا ہے سورج گواہ رانا
कल भी तूने मेरे मुंह को नहीं देखा है और आज भी तू मेरे मुंह को नहीं देख रहा है। हम शरीयत बचाने आए थे, हम शरीयत बचा कर जा रहे हैं। हम दीन बचाने आए थे, हम दीन बचा कर जा रहे हैं। जरा सी और तवज्जो देना, और 5 मिनट और मैं आपके दरमियान जबरन रहने की कोशिश करूंगा, और ये मेरा वादा रहेगा कि जब मैं मुकम्मल फिट हो जाऊंगा, अगर आपने मुझको बुलाया तो नजराने की कोई कैद नहीं रहेगी मेरी तरफ से, और जितनी तकरीर मुझसे सुननी होगी तमाम तकरीरें आप मुझसे सुन लीजिएगा, ये मेरा वादा रहेगा। मगर मुसलमानों आज नाराज मत होना, बल्कि जिक्र हुसैन के बाद जरा मेरे लिए दुआ कर देना कि परवरदिगारे आलम मुझको मसलके आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, मुजाहिद मिल्लत का मिशन घर घर पहुंचाने का सलीका मुझको अदा फरमाए। तारिक मिल्लत हजरत अलहाज नेमतुल्लाह साहब किबला के तकद्दुस माफ जिंदगी के छींटों को सौगात रूहानी बनाकर पूरी कायनात में फैलाने का हुनर रब्बे कायनात हमको अता फरमाए। ये सच्चे दिल से आप दुआ कर देना। हजरत ज़ैनब कैदी बनकर चल रही हैं। अब जरा गौर करो, सोचो मुसलमानों, खून के आंसू रो कि जिन हाथों में कभी कोई रस्सी भी ना आई हो उन हाथों में बेड़ियां डाल दी गई हैं। अगर ज़ैनब चाहती तो एक झटके में बेड़ियां तोड़ सकती थी, मगर ज़ैनब ने देखा कि आज अगर मैं बेड़ियां पहन लूंगी तो कयामत तक के लिए कलमा पढ़ने वालों के हाथों से बेड़ियां हट जाएगी, हथकड़ियां हट जाएंगी और पैरों से बेड़ियां हट जाएगी। अलगरज सुबह करबला से ये मुसाफिरीन का काफिला चला है, मगर अभी भी मेरा हुसैन बोल रहा है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, मेरा हुसैन बोल रहा है, बोलिए ना। अरे या हुसैन बोलो तब समझ में आएगा। फिर सर्दी ज्यादा लग गई, मुझसे ज्यादा बोल दो या हुसैन। सवारी तैयार, चलो चलो। 72 नेजों में 72 सर, 71 नेजे उखड़ गए, मगर जो इमाम हुसैन का नेजा था, जिस पे इमाम हुसैन का सर था, उखड़ा तक नहीं, हिला तक नहीं, टस से मस नहीं, टस से मस नहीं हुआ। अरे 2-4 आदमी मिलके उठाओ, उठाना चाहे हिला था। अबे तेरी मजाल के तू हिला दे, तेरी मजाल के तू हिला दे। परेशान सब लोग, इतना बलवान कैसे सरे हुसैन हो गया, इतना वजनी कैसे हो। नजर डाला कैदियों पर तो देखा सब है मगर नन्ही सकीना नहीं, सब है मगर नन्ही सकीना नहीं। यजीदियों ने देखा सकीना गई किधर, पहचान में नहीं आ रही। तब हजरत इमाम हुसैन की सर की आंखों को यजीदियों ने देखा कि जिधर आंख होगी उधर ही सकीना तो नहीं। जब सरे हुसैन पे निगाह डाली तो देखा आंख इस तरफ देख रही है, उधर तवज्जो डाली तो देखा फिर गंजे शहीदा में सकीना। असगर के लाशा को उठाकर कहती है भैया अब चलो, चलने की बारी आ गई। जैसे ही नन्ही सकीना सरे हुसैन के करीब आई, इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा हाथों में आ गया है। अभी भी हुसैन का सर कटा है, मगर जमाने को बता रहे हैं एक काटने वाले ये मत समझना गला कटा है, राबता नहीं कटा। गला कटा है, ताल्लुक नहीं कटा है। यही वजह है कि मैं कहता हूं आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया ना, बहुत सारी सिमें आ गई हैं और बहुत सारे अख्तर भाई परवाज साहब नेटवर्क आ गए, मगर हर नेटवर्क का कोड है। कोई 983 है, कोई 92 है, कोई 94 है, कोई 933 है, कोई 903 है, इस तरह कोड है। मगर कोड रहेगा तो बैलेंस रहने पर बात हो सकती है, मगर कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है कि बैलेंस नहीं रहता है, मगर कस्टमर केयर से बात करना जरूरी है। हम अपनी जरूरत कैसे बयान करेंगे, तो बगैर बैलेंस रहे हुए भी 123 पर कॉल करेंगे तो हमारा नेटवर्क काम करेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो भारत में हैं। नारों से तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे। बैठ जाइए बस 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। दोनों हाथ उठा के बोल दो या हुसैन। आखिरी जुमला दे रहा हूं, तवज्जो से बोल दो या हुसैन। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी भीड़ भाड़ है दुनिया में, नेटवर्क एकदम अंगेज है। आपके नेटवर्क का कोड क्या है जमजम भाई?
آپ کے نیٹ ورک کا کوڈ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے رسول نے کہا کتنا کوڈ چاہیے؟ عرفات کے میدان میں نے 1,00,000 کوڈ نمبر چھوڑا ہے، جو چاہو لے لو۔ ابو بکر کا کوڈ لے لو، عمر کا کوڈ لے لو، عثمان کا کوڈ لے لو، علی کا کوڈ لے لو، فاطمہ کا کوڈ لے لو، ابو عبیدہ کا کوڈ لے لو، خالد ابن ولید کا کوڈ لے لو۔ میں کہا سرکار اگر بیلنس نہ رہے تو کوئی ہاٹ کوڈ بھی بتائیے کہ بغیر بیلنس کے ڈائل کرے تو آپ سے رابطہ ہو جائے۔ آواز آئی حسین کہہ لو، مجھ سے رابطہ ہو جائے گا، حسین کو پکار لو، مجھ سے رابطہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہنے پہ مجبور ہے کہ ستم زدوں کو ستم